دو تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورت اخلاص بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء اہل آل رسول اہل البیت ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کر۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے راہی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر دو تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لے، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لے، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی، بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کریں، پھر گھر میں سکون اور چین دے، گھر میں سکون اور چین دے۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے۔ ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب
قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا؟ کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئیں، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں ایک دفعہ سورت قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤں، بڑا ہدیہ بتاؤں، شاہ یاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمائے چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دیں، پھر اما ابا کو دیں، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں، پوری امت کو دیں۔ ہاتھی کا دانت دنیا کی سب سے مہنگی صنعت ہے، اور ہاتھی کے دانتوں کی خاطر اب تک لاکھوں ہاتھی مار چکے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی صنعت ہے، مار چکے ہیں۔ اب تو ہاتھی کے تحفظ کے لیے پوری دنیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اس ہاتھی کو کسی طرح بچا لو، اس ہاتھی کو کس طرح بچا لو۔ ہاتھی کا دانت اگر اصلی مل جائے اور اس کو رگڑیں، اور اتنا رگڑیں اتنا رگڑیں اتنا رگڑیں کہ پاؤڈر ہو جائے، جتنا ہاتھی کا دانت ہو اتنا مور کی ٹکیاں ہوں۔ اور سے نسخہ سنیے گا، جو بے اولاد ہیں اور اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں، لیکن بازار میں مارکیٹ میں ہاتھی کا دانت اگر کہیں گے تو کسی جانور کی ہڈی ملے گی۔ میں اس اصلی ہاتھی دانت کی بات کر رہا ہوں، اور میرے پاس بھی نہیں ہے، کہیں گے آپ دے دیں، یا میں کہوں کہ اصلی چاہیے تو پھر میرے پاس ہے، اتنے پیسے لگیں گے، اس نے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اولاد کے لیے تو ہوتا ہے، وہ میرے پاس بھی نہیں ہے، پہلے بتا دو۔ لیکن چونکہ ہاتھی دانت مل جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ راز بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے، ریٹائرڈ پروفیسر صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے جی آج بہت سال پہلے اتنے پیسے لیتا ہوں چیلنج پہ، اتنے پیسے لیتا ہوں چیلنج پہ، اور میں یہ نسخہ ٹوٹکا بنا کے دیتا ہوں، جن کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یا جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو یہ ٹوٹکا دیتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ میں ٹوٹکا چاہتا ہوں میں آپ کو دے جاؤں، آپ چونکہ فیض عام کرتے ہیں، لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خیر آپ کے ذریعے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو میں نے بھی فیصلہ کیا میں اس کو چھپاؤں گا نہیں۔ تو ہاتھی کا دانت، مور کی ٹکیاں، مور کا نا جو ٹکی ہوتی خوبصورت والی ہے، جو اس کے پنکھ کے آخر میں ہوتی ہے، 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہ تخم بھنگ، بھنگ کے بیج، بھنگ کے بیج بالکل سستے مل جاتے ہیں، یہ 3 چیزیں لے لیں اور 3 چیزوں کو اتنا باریک کریں
اتنا باریک کریں ہم دستے میں کھرل میں کسی میں کہ بالکل پاؤڈر بن جائے اور بالکل یہ چیز آپس میں مل جائے. اس میں محنت کرنی پڑے گی. کیوں؟ ہاتھی دانت بہت سخت ہے اور مور کے پنکھ کی ٹکیاں بڑی مشکل سے رگڑی جاتی ہے. وہ پنکھ کوئی ایسے آسان نہیں ہوتا کہ منٹ میں مٹی ہو جائے. بس یہ 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں کو کیپسول بھر لیں چھوٹے سائز کے. 3 چیزوں کو اور 1 کیپسول صبح نہار میں دودھ کے ساتھ. بیوی بھی لے شوہر بھی لے. 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے حد. بڑے کمالات ہیں اس کے. اور ساتھ جو ہے ساتھ اس کے ایک وظیفہ وہ توجہ سے پڑھے. اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. وہ توجہ سے پڑھے، وہ غور سے پڑھے. کئی لوگوں نے آزمایا. وہ کہتے میں تو بہت دیا اور یہ کہتا ہوں یہ وظیفہ مجھے لاکھوں پڑھ کے دے اور شوہر پڑھ کے دے. بیوی بھی پڑھے پر شوہر پڑھ کے دے. اگر شوہر نے نہ پڑھا تو میری دوا مجھے واپس کر دیں. پھر کب کہیں گے فائدہ نہیں ہوا. لاکھوں پڑھے کھلا ہر حالت میں، وضو بے وضو ہر حالت میں، سارا دن پل پل سانس سانس. لاکھوں پڑھے. ہاتھی کا جہاں پاؤں پڑتا ہے، جو ہاتھی کا فیل بان ہوتا ہے، وہ بے اولاد کبھی نہیں ہو سکتا. 2 بندے کبھی بے اولاد نہیں ہو سکتے. 2 بندے کبھی بے اولاد نہیں ہو سکتے. اور ان کی شادیاں آپ نہ کہیں ایک ہوگی، ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہے. مسجد کی مؤذن اذان دینے والا اور مسجد کی خدمت کرنے والا، صفائیاں ستھرائیاں، یہ بندہ کبھی نہ بے اولاد ہوگا نہ اس کی شادی میں رکاوٹ ہوگی، بلکہ شادی ایک سے زیادہ ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.